کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے. تو 30 میگا واٹ might be a reasonable figure to talk about. ہمارا انسٹالیشن کیا ہے؟ انسٹالیشن ہوا ہے، انسٹالڈ کیپیسٹی جو ہے وہ 47,000 میگا واٹ ہے. 30,000 میگا واٹ ہماری ڈیمانڈ ہے اور 47,000 ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے. اس وقت پولیٹیکل پارٹی اے ہو، بی ہو، سی ہو، ڈی ہو، وہ سارے کے سارے ان کو ڈائریکشنز ملتی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. السلام علیکم ویورس ہم KPWS کے آفس میں موجود ہیں، جن سے بات کریں گے خالد پرویز صاحب ہیں. اور خالد پرویز صاحب سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ پاور سیکٹر کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے، تو اسی لیے آج ہم ان کے پاس آئے ہیں. بہت بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا ہمیں. اچھا خالد صاحب، جیسے کہ آپ سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ پاور سیکٹر کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کی جائیں، اور پاور سیکٹر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں بجلی کی کمی نہیں ہے، بجلی بن رہی ہے اور اس کی پیداوار بہت اچھی ہے، لیکن کنزمپشن جو ہے وہ کس طرح سے دی جائے یہ ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا، کنزمپشن کی کمی ہے. یہی وجہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس کے چارجز بھی بہت زیادہ مختلف نوعیت سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا آپ بتائیں کہ پاور سیکٹر میں کیا کیا چیلنجز ہیں اور اس کا آگے سلوشن کیا ہے، اس کے حوالے سے ڈسکس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آئی ایم تھینکفل ٹو یو طارق صاحب، آپ تشریف لائے ہیں، اور میں آپ کے ادارے کا انجینئرنگ پوسٹ کا بھی شکر گزار ہوں، اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے ہماری بات آگے پہنچتی ہے اور کافی آپ کے ویورز بھی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک مقصد اس کا یہی ہے کہ جو بات کہی جائے اس کو آگے تک پہنچایا جائے. دیکھیں، پاور سیکٹر جو ہے، بجلی کا جو شعبہ ہے وہ ایک لائف لائن ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے، اس کے انڈسٹری کے لیے، اس کے سارے اکانومک ایکٹیویٹیز کے لیے بجلی لائف لائن ہے. تو ہمارے ہاں جو شدید ایک مشکلات ہیں اور جو شدید ہمارے لیے ایک چیلنجز ہیں وہ بجلی ہے، بجلی کی قیمتیں ہیں. بجلی اس وقت اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اٹ از پریکٹیکلی ان افورڈیبل. ہماری انڈسٹری اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی. یعنی اس وقت ایشو آ رہا ہے، سروائیول کا ایشو آ رہا ہے، سسٹیننس کا ایشو آ رہا ہے. اسی طریقے سے کمرشل ادارے جو ہیں، انڈسٹری اور اسی کے ساتھ ساتھ کمرشل ادارے اور باقی سارے ایریاز، ان سب میں یہ ایک شدید پرابلم ہے. اسی طریقے سے ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے، بیچارے لوگوں کے لیے، ہمارے ان کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا جو ہے وہ ایک محال سے محال تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور شدید مشکلات ہیں. اب ظاہر ہے اس کی وجوہات ہیں، بڑی ڈیفینٹ وجوہات ہیں جو کہ سب کے علم میں ہے، اور جو بھی ہمارے پالیسی میکرز ہیں، جو ہمارے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرات، منسٹری آف پاور سے متعلق لوگ ہیں، یا جو ہمارا ریگولیٹر ہے بجلی کا، پاور کا، نیپرا، سب کی علم میں ہے کہ کیا مسائل ہے اور کیا ہے. اگر چیزہ معاملات کو، چیزوں کو ہم اس پہ اگر بات کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے کیا وجہ ہے کہ ہم ان شدید مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے. پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے فیصلوں میں بھی، کیونکہ پاور سے ریلیٹڈ فیصلے ہیں اور بالکل پیورلی پروفیشنل اسٹائل میں ہونے چاہیے. پروفیشنلز ہونے چاہیے جو ان فیصلوں کو لے کے چلیں اور اس کو اسکیمز بنائیں اور ان کی اسکیمز کو اپروو کیا جائے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، اور ٹیکنیکل گراؤنڈز ہی کے اوپر ان کو آگے بڑھایا جائے. پھر اس کے بعد اس میں کوئی دوسرا کوئی انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس، پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے. اب ہوا کیا ہے، یعنی دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے
کہ اس وقت پاکستان کا جو بالکل جو کہنا چاہیے نا موسٹ میکسیمم پیک ڈیمانڈ پاکستان کی ہے وہ کوئی 30 میگا واٹ کی ہے، ٹھیک ہے نا، موسٹ میکسیمم، ورنہ عموماً کم ہوتا ہے 23 24 25 میگا واٹ اس رینج میں ہوتا ہے. لیکن اگر چلیں بہت زیادہ ہم اپنی ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے دیکھیں تو 30 میگا واٹ might be a reasonable figure to talk about. ہمارا انسٹالیشن کیا ہے؟ انسٹالیشن ہوا ہے، انسٹالڈ کیپیسٹی جو ہے وہ 47,000 میگا واٹ ہے. 30,000 میگا واٹ ہماری ڈیمانڈ ہے اور 47,000 ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. اب اتنی بڑی انسٹالڈ کیپیسٹی کے جو نقصانات ہیں وہ ہر آدمی بڑے آسانی سے ان کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ایک تو آپ نے جناب اتنا بڑا پیسہ لگا دیا اس میں، وہ آپ نے پیسہ قرض لے کے لگایا یا آپ کو کسی نے لون پہ کیا، جو کچھ بھی اس کا حساب سے کیا، جو کچھ کیا، اتنا بڑا انویسٹمنٹ آپ نے ایک سفید ہاتھی پال لیا، پہلی چیز. اب جب اتنا بڑا ایک آپ کے پاس سسٹم ہے جو کہ آپ کی ضروریات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، تقریباً میرا خیال ہے 60% کے قریب یہ اضافی ایک ہم نے اپنے اوپر باندھا ہوا ہے، اپنے سر کے اوپر باندھ لیا ہے، ایک اضافی جو پاور جنریشن کی کیپیسٹی ہم نے پیدا کر لی ہے اپنے لیے. اب اس کی وجہ سے کیا ہے مقصد، اس کے مسائل کیا ہیں؟ مسائل یہ ہیں کہ پھر وہ آپ کی کیپیسٹی چارجز بڑھ جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ آپ نے جب ایک انسٹالیشن کیا ہے کہ انویسٹمنٹ کیا ہے، اب اس انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی کچھ نہ کچھ دینا ہوگا، تو اس ریٹرن کی وجہ سے وہ جو پھر ہماری کیپیسٹی چارجز ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں. اور وہی ایک اصل وجہ ہے کہ ہمارے جو بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ اونچی آسمان پہ گئی ہوئی ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم ایسا ایک انویسٹمنٹ کر بیٹھے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، اور اب اس کو بھگت رہے ہیں، اس کے پیمنٹس کر رہے ہیں، اور وہ ٹوٹلی ایک ویسٹ فل ایکسپینڈیچر ہے ایٹ اے ویری ویری لارج اسکیل. اسی کی وجہ سے ہمارے جو سرکولر ڈیپٹ ہے جو کہ 2.9 ٹریلین روپیز کے لگ بھگ پہنچ رہا ہے، اس کی بھی وجہ ایک یہی ہے کہ ہمارے کیپیسٹی پیمنٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اور کیپیسٹی پیمنٹس میں ایک تو وہ معاہدے ہیں جو کہ 90s میں ہوئے تھے آئی پی پیز کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر یہ مستقل یہ ہمارے جو پاور سیکٹر کا جنریشن کیپیسٹی ہے وہ بڑھتی چلی گئی ہے، اور اس میں ظاہر ہے وہ اس کا اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. تو اب ضرورت ہے نہیں اتنی بجلی کی، پیداوار ہے نہیں اتنی، اور ہم پیمنٹس کر رہے ہیں، ان کو آپریٹ کر رہے ہیں، مینٹین کر رہے ہیں پاور پلانٹس کو. اس کی وجہ سے وہ سارے خرچے جو اس کے ہوں گے وہ تو ہوں گے اپنی جگہ، اب ان کو خرچوں کو ادائیگی کرنی ہے، تو وہ ادائیگی اگر پروڈکشن ہو اس کے اگینسٹ ریکوری ہو رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب اتنی ضرورت ہی نہیں ہے تو نیچرلی پھر ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو جائے گا، اور یہی گیپ جو ہے دا گیپ بٹوین دی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی وہ ہمارے کریٹ کر رہا ہے سرکولر ڈیپٹ کو، اور وہ سرکولر ڈیپٹ ہمارا مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کوئی آسان حل نہیں ہے اس گمبھیر صورتحال سے نکلنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے پاور سیکٹر کا جس میں تبدیلی ہونی چاہیے وہ گورننس کا ہے، گورننس اینڈ پولیٹیکل انٹرفیئرنس. اس وقت ہمارے جو فیصلے ہو رہے ہیں بڑے بڑے فیصلے ہمارے، وہ ٹیکنوکریٹس کی موجودگی میں نہیں ہو رہے، وہ ٹیکنوکریٹس کو شامل کر کے نہیں ہو رہے ہیں. گورنمنٹ اپنے طور سے فیصلہ کر لیتی ہے جناب یہ ہونا چاہیے. یعنی انتہائی حیران کن بات ہے کہ اس میں نیپرات کو بھی شامل نہیں کیا جاتا، آگرہ کو شامل اس میں نہیں کیا جاتا. گورنمنٹ ایک کیبنٹ کمیٹی فیصلہ کر لیتی ہے کہ جناب یہ ہوگا، اس میں بلا لیتے ہیں اس کو ایک ڈیفینیٹلی ایک کوئی منسٹر چیئر کرتا ہے اس میٹنگ کو،
اس میں اوگرا کے چیئرمین کو بھی بلا لیا جاتا ہے، نیپرا کے چیئرمین کو بھی بلا لیا جاتا ہے۔ اب نیچرلی اگر ایک میٹنگ ہے جس کو کہ چیئر کر رہا ہے ایک منسٹر، تو اس میں نہ تو نیپرا کا چیئرمین کھل کے بات کر سکے گا، نہ اوگرا کا چیئرمین کھل کے بات کر سکے گا۔ یہ ہوا ہے، اٹس آن ریکارڈ۔ اور یہ جو فیصلے ہوئے اس میں وہ اس قسم کے تھے جو کہ ہمارے پاور سیکٹر کے لیے بڑے ہی غیر مناسب فیصلے تھے۔ اور یہ سولر سسٹمز کے بارے میں نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے یہ کچھ اس قسم کے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، بغیر ایک تھورو پروفیشنل اسکروٹنی کے، اور بغیر ایک اچھا ٹیکنیکل اس کا ایک وہ ہونا چاہیے کہ پانچا ہونا چاہیے، ٹیکنیکل اسکروٹنی ہونے چاہیے، اس بنیاد پہ فیصلے ہونے چاہیے۔ تو خدارہ یہ جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ اس کو جو تھا وہ ختم کیا جائے۔ اور وہ جو میں نے ابھی بات کہی کہ اس میں ایک ہمارا ایک اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کردار آئے، تاکہ یہ ایک لانگ ٹرم پالیسیز کے حوالے سے پیورلی آن ٹیکنیکل گراؤنڈز یہ پاکستان میں قائم ہو سکے، یہ سسٹم قائم ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اگر آپ دیکھیں کہ تھرمل پاور پلانٹ، ٹھیک ہے، یا پیٹرولیم کے حوالے سے آ رہی ہے، تو ہمارے پاس یہ ذرائع ہیں بجلی پیدا کرنے کے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سولر ہمارے پاس سہولت ہے، اور کیا ایسی سہولت ہو سکتی ہے کہ سستی بجلی پیدا کی جا سکے؟ کیا پاکستان اس سلسلے میں کوئی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے پاکستان پہ کہ ہمیں اتنی ریسورسز دیے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا ہمارا 1000 کلومیٹر کے قریب ہماری کوسٹل لائن ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں بہت بڑا کوریڈور ہے ونڈ انرجی کا۔ پھر ہمارے پاس اتنی سارے سال ہی تقریباً پوری ایک جو سولر انرجی ہے اس کی اویلیبلٹی رہتی ہے ہمارے پاس۔ یہ ہے ریسورسز جن کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں ٹائیڈل انرجی کو بھی استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اس کی ہمارے جو 1000 کلومیٹر کا ہمارے پاس جو کوسٹ لائن ہے، وہاں پہ ہم بڑی لو کاسٹ میں ٹائیڈل انرجی وہاں پہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سارے رینیویبل انرجیز ہیں۔ اب اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ مشکل سے ہمارا 12% کے قریب جو تھا ہمیں اس وقت جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے سولر کی، ونڈ کی، وہ ملا کے کوئی 12% کے قریب ہو رہی ہے ہماری ٹوٹل ڈیمانڈ کا۔ یہ بہت ہی کم ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہماری کلیئر پالیسیز نہیں ہیں۔ ہم ایک دن تو یہ ہے بڑا ہم ریکمنڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی آپ سولر پہ جائیے، سولر کی طرف شفٹ کریں۔ اگلے دن کیا کرتے ہیں، ہم سولر پینلز پہ ڈیوٹیز بڑھا دیتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ پالیسیز میں تبدیلی ہونا جو ہے یہ بڑا ہی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے، اور اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس بڑی کلیئر پالیسیز ہونی چاہیے۔ دوسرا ایک اس میں ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو پاور سسٹم ہے، ٹرانسمیشن نیٹ ورک، اسی طریقے سے ہمارے گریڈ اسٹیشن جو ہیں، یا پورا کا پورا جو ایک طریقے سے آپ کہہ لیجیے پاور کا پول جو ہے، اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ وہ اچھا ساؤنڈ بیسس پہ اس کی انجینئرنگ نہیں ہوئی ہوئی ہے، بہت شارٹ کمنگس ہیں اس میں۔ اب اس کی وجہ سے اس میں ہے کیا کہ جو رینیویبل انرجی ہے اس میں بڑی ایک اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جو ایک کنونشنل فیولز کے ذریعے سے تھرمل پاور جنریشن جو ہو رہا ہوتا ہے وہ تو ایک اسٹیبل سپلائی ہوتی ہے۔ رینیویبل انرجی کی سپلائی اسٹیبل سپلائی نہیں ہوتی ہے، اس میں ویریشنز آتے رہتے ہیں۔ اگر ونڈ ہے تو ونڈ میں ہوا کی رفتار میں تبدیلی ہوئی، پاور جنریشن میں تبدیلی آ گئی۔ اسی طریقے سے جو سولر ہے، اب سولر صبح میں کچھ ہوگا، دوپہر میں کچھ ہوگا،
تیسرے پہر کچھ اور ہوگا، شام میں جا کے کچھ اور ہو جائے گا. اسی طریقے سے سولر آپریٹ ہو رہا ہے، اب اس میں کوئی ساتھ میں کوئی ہیوی بادل آ گئے، گہرے بادل آ گئے تو اس میں تبدیلی آ گئی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ویریبل تھوڑی سی اس میں ویریشن کا، ویریبلٹی کا اس میں آسپیکٹ ہے رینیویبل کے اندر. اور پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہمارا پاور سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ اس قسم کی تبدیلیوں کو برداشت کر سکے. اس کے لیے بہت سارے ظاہر طریقے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم یو کے کی مارکیٹ میں بھی کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو تھے بڑے ہیوی لارج اسکیل کے بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹمز جو ہیں وہ وہاں پہ انسٹال کیے جاتے ہیں، جو کہ سپورٹ کرتے ہیں گرڈ کو. اور یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، ویریبلٹی ہوتی ہے رینیویبل ریسورسز میں، اس کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں گرڈ کے لیے، اس کو اسٹیبلائز کرتے ہیں یہ بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹمز. تو یہ ہمیں بھی کرنا پڑے گا، ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ہمارے کیا شارٹ کمنگس ہیں ہمارے پاور سیکٹر میں، پاور سسٹمز میں، اور ان کو کس طریقے سے کیا انویسٹمنٹ چاہیے اس کے لیے کہ ہم یہ انشور کر سکیں کہ زیادہ سے زیادہ سولر پہ ہم شفٹ ہو سکیں. یہ بڑی ہی ضرورت ہے اس وقت کی، اور ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہم اس وقت جو کہنا چاہیے امپورٹڈ فیول کی چکر میں ہماری کاسٹ ہائی ہوئی ہیں، ایڈیشنل کیپیسٹی کی وجہ سے ہماری کاسٹ ہائی ہوئی بھی ہے، اور ہم اپنے لوکل ریسورسز کو جتنا ہمیں کرنا چاہیے استعمال ہم نہیں کر پا رہے ہیں. کول بیس جنریشن ہم نہیں کر پا رہے ہیں جتنا ہمیں کرنا چاہیے. اس میں ہمارا بڑا ڈیلیٹ اسٹارٹ تھا. جتنا کول اویلیبل ہے اس کا بہت ہی ایک انتہائی مختصر سا حصہ اس وقت استعمال ہو رہا ہے پاور جنریشن میں، اور باقی ابھی تک اس میں ایک آگے ہم نہیں بڑھ سکے ہیں. اسی طریقے سے گورنمنٹ کو پورا فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ونڈ اور سولر ایڈ کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہمارے اپنے موجودہ جو پاور سسٹمز ہیں اس میں مناسب انویسٹمنٹس ہوں تاکہ ان کو بہتر پوزیشن میں لایا جا سکے اس ویریبل انرجی کو ایبزارب کرنے کے لیے. اچھا سر، جیسے کہ آپ نے ڈسکس کیا کہ بیٹری انرجی جو سسٹم ہے، جو کہ اسٹوریج سسٹم ہے، تو سر یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے یورپ کا بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور ادر کنٹریز میں بھی، ایشیا میں بھی اس طرح سے اسٹوریج سسٹم ہوگا یقیناً. تو سر کیا ہم وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ اسٹوریج سسٹم، یا کہ اپنے ہی ملک میں اس اسٹوریج سسٹم کو خود یہاں کے لوکل بیسس پہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں. اور کیا گورنمنٹ جو ہے وہ انرجی سیکٹرز کے لوگوں سے کیا یہ سجیشن نہیں لیتی، یا اس پہ ورک نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لانگ ٹرم اپروچ ہے اس میں ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان میں خود سے چیزیں پیدا کریں، خود سے چیزیں بنائیں. الحمدللہ پاکستان میں کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اور ہم تو بہت آگے تھے. ہم تو ایکچولی ہماری تو حساب یہ ہوا ہے کہ ہم تو الٹے گئے ہیں. ہمارا جو 60s میں ہم لوگ کہاں سے کہاں تھے. آپ بھی سمجھیے کہ 62 میں پاکستان نے اپنے کوششوں سے راکٹ لانچ کیا تھا، راکٹ ڈیولپ کیا تھا اور لانچ کیا تھا. اس میں کوئی بیرونی مدد شامل نہیں تھی. اس میں اس وقت تو نہ چائنا اس پوزیشن میں تھا کہ ہماری مدد کو آ سکے یا ہمیں کوئی ٹیکنالوجی پرووائڈ کر سکے، نہ کوریا اس پوزیشن میں تھا. ہم تو بہت آگے تھے. اور اسی طریقے سے بہت سارے میں آپ کو شعبے گنوا سکتا ہوں جس میں کہ پاکستان بہت آگے تھا. تو ہم تو پیچھے گئے ہیں. اب ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے شدید نقصان دہ ہے، اور ہمیں
وقت اتنا گزر گیا ہے، چائنا اس وقت ایک اتنی بڑی پاور بن چکا ہے کہ وہاں پہ بننے والی چیزیں جو ہیں ساری دنیا کو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کے پاس اکانومی آف اسکیل بہت زیادہ حاصل کر چکے ہیں وہ. تو ہمیں یہ دشواریاں ہیں اور ہوں گی یقیناً، لیکن اس میں پھر ہمیں یہ ایک اپنی لانگ ٹرم ایک پلاننگ کرنی چاہیے کہ بھائی ہم کس طریقے سے اس کو چیزوں کو آگے لے کے چلیں. شاید اس میں یہ مناسب ہو کہ شروع میں ہم چیزوں کو امپورٹ کریں اور ایک وقت مقرر ہو، بہت کلیئر پلان ہو کہ جناب اس وقت تک تو ہم یہ باہر سے امپورٹ کریں گے، مثال کے طور سے بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم، لیکن اس کے بعد یہ ہم خود سے اس کو پاکستان میں کریٹ کریں گے اور ڈیولپ کریں گے. لیکن بات یہ ہے اصل میں یہ اتنے بڑے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے جو بہت بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں. کوئی بھی انڈسٹریلسٹ آتا ہے، کوئی بھی انویسٹر آتا ہے تو وہ ایک لمبے پلان کے ساتھ آتا ہے. آپ اگر اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے اپنی کنسسٹنٹ پالیسیز کی وجہ سے تو ظاہر ہے وہ تو لٹ جائے گا، وہ آئے گا ہی نہیں آپ کے پاس. اگر اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ جی آپ کی تو پالیسیز میں کوئی وہ ہے ہی نہیں، کنسسٹنسی نہیں ہے، آج آپ کچھ کرتے ہیں کل کچھ اور آپ فیصلے کر لیتے ہیں کلوز ڈورز میں بیٹھ کے پولیٹیکل فیصلے، تو وہ تو پھر نہیں آئے گا نا. تو اس لیے جو تھا بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو حکومت ہمارے اوپر کر رہے ہیں لوگ، ان کو احساس ہو اس چیز کا کہ جناب یہ کام اس طرح نہیں چل سکتا. خدا کے واسطے آپ پاکستان کا خیال کریں اور ہماری جو لانگ ٹرم ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سمجھیں، اور آپ نہیں سمجھ سکتے اس میں آپ کا کام نہیں ہے. یہ آپ پلاننگ کمیشن کو ٹوٹلی اچھی طریقے سے امپاور کریں، پلاننگ کمیشن کو جو اسی حیثیت پہ لے جائیں جو 60s میں ہوا کرتی تھی. سارا کچھ پلاننگ کمیشن جو تھا وہ ایک فیصلے کرتا تھا، پلانس بناتا تھا، اور گورنمنٹ کا کام ہوتا تھا ان پلانس کو لے کے آگے چلنا، اس کو انشور کرنا کہ ان پہ عمل درآمد ہو، اس کے لیے جو ریسورسز چاہیے ان کو ارینج کرنا. اور پلاننگ کمیشن اگین دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایمفیسائز کہ پلاننگ کمیشن وداؤٹ ٹیکنوکریٹس از یوز لیس. اگر پلاننگ کمیشن میں صرف سارے پولیٹیکل نامینیز ہوں، پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوں تو وہ پھر ہمیں ڈیلیور نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ پوری ایک ٹیکنوکریٹس کی ٹیم ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فل ٹائم امپلائیز ہوں پلاننگ کمیشن کے. یو کین ہیو آن بورڈ ایکسپرٹس آف ڈفرینٹ ایریاز being duly represented in the planning commission. اور وہ پلاننگ کمیشن کے لیے باقاعدہ کام کریں. اس میں اکیڈمیا کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں جو تھے جو انڈسٹری کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں جو تھے ہماری جیسی IEEE کی جو آرگنائزیشن ہے، IEEE کا جو ایک بڑا اسٹیٹس ہے، اس جیسی کمپنیاں بھی اس میں، آرگنائزیشن بھی اس کے اندر ہو سکتی ہیں. پاکستان انجینئرنگ کونسل کو بھی امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت بڑی بدقسمتی سے اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل بڑی معذرت کے ساتھ، اور اگر کسی کو میری بات بری لگے اس کے لیے میں بہت بہت معذرت خواہ ہوں، میں سمجھتا ہوں پاکستان انجینئرنگ کونسل بالکل فیل ہو گیا ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے جو مقاصد تھے وہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہیں. اس میں انجینئرنگ بھی شامل ہے، انجینئرنگ کا سیکٹر بھی شامل ہے، اور انجینئرنگ ایجوکیشن بھی شامل ہے. اور یہ ہماری بالکل ایک حالات بگڑ گئے ہیں. ہمارے انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، اتنے وہ ان کی کمپیٹنسی لیول نہیں ہے کہ وہ ہماری انڈسٹری کو سپورٹ کر سکے، انڈسٹری میں ایبزارب ہو سکے. یہی مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگ انجینئرس نکل رہے ہیں، جابس نہیں مل رہی ہیں ان کو. ایک تو ویسی جابس کی کمی ہو گئی ہے اس لیے کہ جناب انڈسٹریز اب خود اپنے ایک سروائیول موڈ میں پہنچ گئی ہیں، بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے اور دوسرے گورنمنٹ کی
جو انسرٹین کنڈیشنس ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو کریکولم ہے انجینئرنگ ایجوکیشن کے، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے، وہ کافی ان میں گیپس ہیں، کافی اس کے اندر ضرورت ہے اس بات کی کہ بہتری کی جائے. مجھے خوشی ہے یہ بات بیان کرنے میں، اور بڑا میرے لیے ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ ابھی این ای ڈی یونیورسٹی نے یہ کیا ہے کہ وہاں پہ انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈز بنا دیے ہیں انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں، اور اس میں انہوں نے انڈسٹری سے لوگ لیے ہیں جو کہ ان کو گائیڈ کریں گے کنٹمپریری انڈسٹریل نیڈس کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹریکشن کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو کورسز میں کریکولم میں جو پازیٹیو چینجز ہونی چاہیے ٹو برنگ دی کریکولا ایٹ پار ود دی انڈسٹریل نیڈس، وہ ممکن ہو سکے گا. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور میں اس حوالے سے این ای ڈی یونیورسٹی کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ باقی یونیورسٹیز کو بھی اسی قسم کا کچھ کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اچھا خالد صاحب، آپ نے بہت سارے پوائنٹس جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے ہیں، کیا کیا سولوشن ہونا چاہیے، کس طرح سے اس کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کیا چیزیں آنی چاہیے. سر یہ اگر آپ غور کریں تو یہ باتیں وقتاً فوقتاً ہوتی بھی رہتی ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم بات بار بار کرتے رہیں تاکہ گورنمنٹ تک پہنچے بھی. ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے کہ پولیٹیکل ایشوز جو کہ آپ نے ڈسکس کیے، اس کی وجہ سے وہ ساری باتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی ہے. ایک گورنمنٹ ہے تو وہ فوری طور پہ چینج بھی ہو گئی، کوئی بھی وجوہات ہوئیں، کچھ بھی ہوئیں، کوئی بھی پولیٹیکل ایشوز آئیں، ٹھیک ہے، وہ جو بات تھی وہیں کی وہیں رہے گی. کیا کوئی ایسا سلوشن نہیں ہے جیسے کہ آپ جیسے کنسلٹینٹ، آپ جیسے سینئرز لوگ، کہ گورنمنٹ کی پالیسی کچھ بھی چینج ہوتی رہے، گورنمنٹ چینج ہوتی رہے، لیکن یہ جو اگر مثال کے طور پہ انڈسٹریلسٹ پریشان ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کی بھی ترقی اس پر انحصار کرتی ہے، اور وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں، تو اس کو آپ لوگ مستقل کوشش کریں اور اس کی ایک ایسی پالیسی ڈیزائن کی جائے جو کہ کوئی بھی پولیٹیکل ایشوز اس میں انوالومنٹ نہ ہو، اور یہ اپنا جو ورک ہے وہ پروسیس میں آتا رہے، اور بجلی کی پرابلم یعنی پاور سیکٹر کی جو پرابلمس ہیں، جو چیلنجز ہیں، اس کو کم سے کم جو ہے جتنا بھی حد ہو سکتی ہے منیمائز کیا جائے اس کی پرابلمس کو. دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک پورا ایک جو گورننس کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس اس وقت پاور سیکٹر میں شدید مسئلہ ہے گورننس کا. آپ لے لیجئے، آپ اگر اس کو چاہیں آپ اس پہ تحقیق کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے اخبار کو، آپ جیسے ادارے کو اس پہ کام کرنا چاہیے. and I can help you with that. کہ آپ ذرا انالائز کریں کہ اس وقت ہمارے جو ڈسکوز ہیں، ڈسکوز کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرس ہیں، اس میں کون حضرات ہیں. ٹھیک ہے، میں اور آپ بحیثیت ایک عام شہری کی یہی ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ بھائی جو ڈسکورس کو چلا رہے ہیں ان کے جو بورڈ ممبرس ہیں، چیئرمین آف دا بورڈ ہے، وہ ٹیکنیکل لوگ ہوں گے جن کا تعلق بجلی سے ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو انالائز کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ تو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہے، وہ پارٹی ایفیلیشن اصل کرائیٹیریا ہے. اب وہ کیسے فیصلے کر سکتے ہیں بجلی سے متعلق؟ تو نیچرلی وہ تو ان کے فیصلے تو کچھ اور ہوں گے. یا تو وہ اپنے ایریا میں فنڈز حاصل کریں گے زیادہ سے زیادہ خرچہ کرنے کے لیے، اور پھر وہ فنڈز کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں خرچے ہوں گے، کسی کو نہیں پتا اس کا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بجلی کے شعبے کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بجلی کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو آپ ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں پہلے فیصلے ہوتے رہے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی جو نا بڑا مشہور ہوا، اور پرویز مشرف صاحب نے اس کو جو ہے لے کے چلے، اور اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن ہو گئے دو ہماری لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. تو بھائی اسی قسم کے چارٹر پہ فیصلہ کریں نا کہ بھائی حکومت آپ کی ہو یا ہماری ہو یا کسی اور تیسری پارٹی کو ہو. یہ جو بنیادی
ہمارے لانگ ٹرم پلانس ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوگی. اس وقت مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک حکومت آتی ہے وہ ایک کام ایک لائن پہ ایک انداز سے شروع کر دیتی, دوسری حکومت آتی ہے وہ اس کو کہتی نہیں یہ سب غلط ہوا تھا اب میں صحیح کروں گا اس کو, وہ اپنے لحاظ سے شروع کر دیتی. تو یہ ہے ایشو. آپ اچھی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں آپ اگر دیکھیں تو وہاں یہ نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ لانگ ٹرم گورنمنٹ کی انٹرسٹ کے لحاظ سے پالیسیز بنتی ہیں اور اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس کا انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ ملک کی ترقی ہو, ملک کی بہتری ہو, اور ملک کی ترقی اور بہتری اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس ملک کے پاس کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں, لانگ ٹرم پالیسیز ہوں جو کہ ایک حکومت سے دوسری حکومت کے آ جانے میں سے تبدیل نہ ہوں. یہ میسج ہم کو دینا ہے, یہ ہمیں بتانا ہے انویسٹرز کو کہ نہیں جناب یہ ہماری لانگ ٹرم پالیسی ہے اینڈ دس ول کنٹینیو ریگارڈلیس آف وچ پولیٹیکل پارٹیز ان دی گورنمنٹ. یہ بہت ضروری ہے. اب اس میں انفارچونیٹلی میری جیسا مطلب میں ایک عام شہری کے اس کی تمنا ہی کر سکتا ہوں, کام کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے. IEEE جیسا ادارہ کچھ نہیں کر سکتا, پاکستان انجینئرنگ کونسل اس کا کوئی ارادہ اس حوالے سے کچھ کام نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے. اینڈ لیٹ اس بی ویری ویری آنیسٹ ود اوور سیلفز. اس وقت پولیٹیکل پارٹی اے ہو, بی ہو, سی ہو, ڈی ہو, وہ سارے کے سارے ان کو ڈائریکشنز ملتی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. ٹھیک ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, کوئی بھی اس سے بات سے انکار کرے وہ بالکل ایک فضول قسم کا انکار ہوگا. اس وقت جو سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو بھائی اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں ہے اور اس کو ہونا چاہیے, اور میں درخواست کروں گا اسٹیبلشمنٹ سے کہ جناب جیسے کہ پرویز مشرف نے چارٹر آف ڈیموکریسی ایک کروایا تھا, اسی طریقے سے موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز ہیں وہ ایک چارٹر آف پاکستان پہ کام کریں. چارٹر آف پاکستان یہ ہوگا کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہماری بنیں گی 5 سال کی, 10 سال کی, 25 سال کی, اور اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. ایک گورنمنٹ کے جانے سے دوسری گورنمنٹ کے آنے سے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اور یہ اس کو انشور کر سکتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, اس کو انشور کر سکتی ہے. یہ بہت بڑی سروس ہوگی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے لیے. And I think that's what is required. بہت بہت شکریہ خالد صاحب.